اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین لا يعلمون لولا يكلمنا اللہ او تأتینا آیہ كذلك قال الذین من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 118 اور 19۔ وقال اور کہا الذین ان لوگوں نے لا یعلمون جو نہیں جانتے، لولا کیوں نہیں، یکلمنا کلام کرتا، گفتگو کرتا ہم سے اللہ تعالی، او تأتینا یا آپ لے آتے، آیتن کوئی نشانی، کوئی علامت۔ یہود و نصارہ کی گفتگو چل رہی تھی اور اس دوران اہل مکہ کا رویہ، جن سے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، جن کو آپ دعوت دے رہے تھے، ان کا تذکرہ کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ لا یعلمون، جو کچھ نہیں جانتے، کیونکہ یہ صاحب کتاب نہیں تھے، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اس لیے یہ لا علم لوگ تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی تقریباً وہی باتیں کی جو پچھلے انبیاء سے ان کی قوموں نے کی تھی۔ انہوں نے ایک مطالبہ یہ کر دیا کہ لولا یکلمنا اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے کلام کرے اور کلام کرتے ہوئے ہمیں یہ بات کہے کہ آپ کو ہم نے نبی بنا دیا ہے، یا آپ کچھ علامتیں اور ایسی نشانیاں لے کر آتے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ان کی تفصیل بھی بیان کی ہے جو انہوں نے مطالبے کیے تھے کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر آپ ایسے کیجئے کہ کیونکہ مکہ ایک وادی نما علاقہ ہے تو ان کے جو پہاڑ ہیں اسے دور کر دیں تاکہ یہ میدانی علاقہ بن جائے۔ اگر آپ پیغمبر ہیں تو پھر ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ مکہ کا علاقہ بڑا ویران سا ہے اور یہاں کوئی سبزہ نہیں ہے، یہاں پر باغات اور نہریں چلنا شروع ہو جائیں۔ اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا، قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر اس موضوع کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو رسول بنانا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بھیج دیتے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو مکہ اور طائف میں بڑے بڑے سرداروں کو پیغمبر بنانا چاہیے تھا، ان کو چھوڑ کر آپ کو کیوں پیغمبر بنا دیا ہے؟ تو یہ وہ ساری باتیں تھیں جو اہل مکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے تھے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کذالک، اسی طرح قال الذین، کہا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کہ پہلے بھی جو لوگ ایمان لانے والے تھے وہ تو دیکھتے ہی ایمان لے آئے، اور جو نا ایمان لانے والے تھے انہوں نے بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں کی۔ یہاں تک کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے اپنے وزیر حامان سے یہ بات کہی تھی کہ ایسا کرو، اونچا سا ایک مینار بناؤ، میں اس پر چڑھ کر دیکھوں تو صحیح کہ موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ اس لیے اس طرح کی باتیں یہ لوگ کرتے رہے، مثل قولہم، جس طرح کی پچھلی قوموں کے لوگوں نے باتیں کی تھی۔ تشابہت، یکساں ہو گئے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، قد بینا الآیات، تحقیق ہم نے واضح کر دی ہیں آیات کو، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والی ہے، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے نوازنا ہے تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر جاتی ہے اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی لوگوں نے دیکھا اور آپ سے تھوڑا سا کلام کیا اور وہ ایمان لے آئے۔ آپ نے دعوت حق پہنچائی، حضرت خدیجہ نے سنی اور ایمان لے آئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بات آپ کی سنی اور ایمان لے آئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھ لیجئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجئے، بے شمار صحابہ اکرام ہیں جنہوں نے دیکھتے ہی، آپ سے بات کرتے ہی، کلام کرتے ہی اس حق کو مان لیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے جن لوگوں کو نصیحت ملتی ہے جو یقین کرنے والے ہوتے ہیں۔ انا، یقیناً ہم نے، ارسلناک، آپ کو بھیجا ہے۔ یعنی ان کو کس بات پر اعتراض ہے؟ پیغمبروں کا انتخاب تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو جب اللہ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے تو ان کو اعتراض کا کوئی حق نہیں تھا، اور آپ کو بالحق، حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، جنت کی خوشخبریاں دینے والے اور جہنم کے عذاب سے ڈرانے والے، یہ آپ کا عمل تھا۔ ولا تسألوا، اور آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، ان اصحاب الجحیم، جہنم والوں کے بارے میں، کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے آپ کی باتوں پر، حق کو تسلیم کر لیں گے، وہ صاحب ہدایت اور صاحب جنت ہوں گے، اور جو لوگ آپ کی مخالفت کریں گے، آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، تو پھر وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، اور آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ جہنم میں کیوں گئے ہیں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری
تو ان کو پہنچا دینا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیتے ہیں تو یہ ان کی خوش نصیبی ہے، باقی ان کے دلوں میں اس بات کو اتار دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے پیغمبر علیہ السلام، جسے آپ چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ آپ کی ذمہ داری ان لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذمہ داری کی اتنی فکر تھی کہ آپ کو ہر وقت یہی فکر رہتی تھی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو ان کے غم میں ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اس پر؟ تو اس لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ کیا ہے کہ آپ کو فکر تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، راہ ہدایت کو تسلیم کر لیں اور اس پر چلنا شروع کر دیں، اور کافروں کا رویہ یہ تھا کہ اس پر مختلف اعتراض کر رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اور آپ کی اتباع کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔